बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूब नंबर 58 जनाब सियादत माब सैयद महमूद की तरफ सादिर फरमाया इस बयान में कि ये राह जिसके तय करने के हम दरपे हैं कुल 7 कदम है, और इस बयान में कि दूसरे सिलसिलों के मशाइख के बरखिलाफ़ मशाइख नक्शबंदिया ने सैर की इब्तिदा आलम अमर से इख्तियार की है। 7 कदम से मुराद शायद 7 लतीफ़े हैं जो आगे आएंगे, और आलम अमर के लताइफ। और इन बुज़ुर्गों का तरीक़ा बेअैन ही असहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का तरीक़ा है, और इसके मुनासिब बयान में आपका बुज़ुर्ग इनायत नामा सादिर हुआ, चूँकि उससे इस बुज़ुर्ग गिरोह यानी हज़रात नक्शबंदिया की बातें सुनने का शौक़ मालूम हुआ, इसलिए आपकी ख्वाहिश पूरा करने और मकसूद की तरफ रग़बत दिलाने के लिए चंद बातें तहरीर की जाती। मेरे मखदूम, जिस रास्ते के तय करने के हम दरपे हैं, तो इंसान के 7 लतीफ़ों की तादाद के मुताबिक यानी कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख्फ़ा और कालिब और नफ्स, तो ये कुल 7 कदम है। ये रास्ता कुल 7 कदम है, जिनमें से 2 कदम आलम खल्क में हैं। 2 आखिरी जो लतीफ़े हैं आलम खल्क के हैं, कालिब और लतीफ़ा नफ्स। जो कि कालिब यानी बदन उनसरी, कालिब कहते हैं ढांचे को, पूरे जिस्म का ढांचा, ये पूरा एक लतीफ़ा है, और बदन उनसरी और नफ्स से ताल्लुक़ रखते हैं। और 5 कदम ये आलम अमर में हैं, 5 लतीफ़े आलम अमर के हैं, जो कि लताइफ ये हैं कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी और अख्फ़ा के साथ वाबस्ता है। इन 7 कदमों में से हर एक कदम में 10,000 पर्दे फाड़ने पड़ते हैं, यानी हर कदम 10,000 पर्दे तोड़कर फिर आगे पड़ता है, खा वो पर्दे नूरानी हों या जुल्मानी हों। आगे हज़रत ने इस पर हाशिए में लिखा है पर्दों पर कि जानना चाहिए कि जुल्मानी पर्दों से मुराद गफलत के पर्दे हैं। जुल्मानी पर्दे हैं यानी गफलत है, जो कि इंसान के 10 लतीफ़ों की कदूरत से पैदा होते हैं, 10 लतीफ़ों की कदूरत से पैदा होते हैं। और नूरानी पर्दों से मुराद अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई के पर्दे हैं। तो जुल्मानी पर्दे हैं, कदूरतें हैं, कसाफ़तें हैं, गफलत हैं, और नूरानी पर्दे जो हैं वो अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई के पर्दे हैं। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह की वज़ात। तो उन्होंने फरमाया कि वाज़ेह हो कि लताइफ़ अशरा को लताइफ़ सबा की तरफ राजे करते हैं, यानी असल में तो कुल लताइफ़ 10 बनते हैं, 10 लताइफ़ बनते हैं। 5 तो हो गए ना लतीफ़ा आलम अमर के लताइफ़, कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी और अख्फ़ा, और 5 हो गए आलम खल्क के, यानी हवा, मट्टी, पानी, आग, ये 4, और इन चारों से जो निकलने वाली भाप थी वो जिसको हम कहते हैं नफ्स, तो ये 5 हो गए। तो 5 लताइफ़ जो हैं वो आलम खल्क के हैं, 5 आलम अमर के हैं, ये लताइफ़ अशरा हो गए, 10 लताइफ़। लेकिन ये जो आलम खल्क वाले 5 हैं, इन 5 को फिर 2 में बंद कर दिया गया। नफ्स तो एक रहा, वो तो अलहदा था। पहले वाले जो 4 थे, आग, हवा, मट्टी, पानी, उन चारों से मिलाकर इंसान का ढांचा बना, तो इस ढांचे को कालब कह दिया गया, तो ये लतीफ़ा कालबिया बन गया। तो ये 4 मिलकर एक लतीफ़ा हो गए, नफ्स एक हो गया, इस तरह से कुल 7 हो गए। तो असल में 10 थे, तो 7 में इनको बंद किया गया। तो लताइफ़ अशरा को यानी 10 लताइफ़ को लताइफ़ सबा यानी 7 लतीफ़ों की तरफ राजे करते हैं, यानी 5 आलम अमर के और 2 आलम खल्क के। बस इन 7 लतीफ़ों में से हर एक हिस्से में 10,000 हिजाब हैं। अब ये जो आलम अमर के 5 हैं, ये नूरानी पर्दे हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई से जुड़े हुए हैं। और ये जो आलम खल्क वाले 5 हैं, आग, हवा, मट्टी, पानी, ये इधर मखलूक के साथ जुड़े हुए हैं, ये जुल्मानी पर्दे हैं, वो नूरानी पर्दे हैं। तो जुल्मानी पर्दे और नूरानी पर्दे कुल ये 7 कदम, इनको तय करना है। तो हर कदम में 10,000 पर्दे फाड़ने पड़ते हैं, खा वो पर्दे नूरानी हों या जुल्मानी। आलम अमर में जो होंगे वो नूरानी होंगे, आलम खल्क वाले लताइफ़ में जुल्मानी होंगे।
آگے حدیث شریف لکھی ہے ان للہ سبعین الف حجاب من نور و ظلمہ. آگے اس کا حوالہ دیا کہ یہ حدیث قدسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قول سے مشکوٰۃ شریف میں مروی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، اور امام سیوطی نے اس کو ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے نور اور ظلمات کے 70,000 پردے ہیں. تو 7 لطیفے ہیں نا، اور ہر لطیفے پر 10,000 پردے طے کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح سے 70,000 پردے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان 70,000 پردے حائل ہیں، کچھ ظلمانی ہیں اور کچھ نورانی ہیں. اور پہلا قدم جو عالم امر میں رکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلا ہمیں سبق دیا جاتا ہے نورانی پردوں میں، لطیف نورانی لطائف میں اور لطیف قلب کا. تو پہلا قدم جو عالم امر میں رکھتے ہیں، اس میں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے، تجلیات افعال یا حضور اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہیں ان کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. اور دوسرے قدم میں تجلی صفات ہے. تیسرے قدم میں تجلی ذاتیہ میں سیر شروع ہوتی ہے. اللہ حاضر القیاس باقی لطائف میں ان کے درجات کے فرق کے لحاظ سے ترقی ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ اس راستے کے سالکوں پر مخفی نہیں ہے. اور ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے. جوں جوں یہ منزل طے کرتا جاتا ہے تو اپنی حقیقت کو بھولتا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اس میں ظلمت بھری ہوئی تھی وہ تبدیل ہوتی جاتی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا، یہاں تک کہ ان قدموں کے پورا ہونے تک حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے. بس اس وقت وہ فنا اور بقا سے مشرف ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا اور بقا، اور ولایت خاصہ کے درجے تک پہنچ چکا ہوتا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے دوسرے سلسلوں کے مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے برخلاف اس سیر کی ابتدا عالم امر سے اختیار کی ہے. یعنی یہی 7 قدم دوسرے سلاسل میں بھی طے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہلے طے ہوتے ہیں عالم خلق کے 2 جو لطیفے ہیں، پھر عالم امر کے طے ہوتے ہیں. اور ہمارے مشائخ نے ترتیب کیا رکھی، عالم امر کے لطائف کو پہلے طے کرایا. تو ابتدا عالم امر سے اختیار کیا، اور عالم خلق کو بھی اسی سیر کے ضمن میں طے کر لیا تھا. یعنی یہ ہمارے حضرات کا یہ اصل عالم امر سے ہے، اس کے ضمن میں وہ طے ہوتی ہے. اسی لیے طریقہ نقشبندیہ سب طریقوں سے اقرب ہوا. یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا میں درج ہو گئی. یعنی عالم امر کے لطائف کی سیر باقی سلاسل میں آخر میں کرائی جاتی ہے، یہ انتہا میں ہوتی ہے اور یہاں ابتدا میں ہو گئی. ان بزرگوں کا طریقہ بعین ہی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، کیونکہ ان حضرات یعنی صحابہ کرام کو حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاوات و تسلیمات کی پہلی ہی صحبت میں انتہا کے ابتدا میں درج ہونے کے طریق پر وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا جو امت کے کامل اولیاء اللہ کو انتہا میں شاذ و نادری حاصل ہوتا ہے. یعنی صحبت کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو بھی پہلی مجلس میں آخری مقام حاصل ہو جاتا تھا. تو نقشبندیوں کے ہاں بھی پہلی مجلس میں آخری سبق دے دیا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مناسبت ہے بس، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ انتہا پر وہ پہنچ جاتا ہے. اسی لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل واشی، جو ایک ہی مرتبہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ سے، جو کہ تابعین میں سب سے بہتر ہیں، ان سے کئی درجے افضل ہیں حضرت واشی، کیونکہ وہ صحابی ہیں. اور حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ بہت اونچے مقام کے ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں. تو غیر صحابی کبھی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے مشہور محدث ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں،
بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، ان کو عمر ثانی بھی کہا گیا ہے، بہت اونچی شان والے ہیں، تو یہ افضل ہیں، یعنی ان دونوں میں سے کون افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ گرد و غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا، وہ عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجہ بہتر ہے۔ صحابی کا مقام تو اس حد تک پہنچے۔ بس سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا درج ہو تو ان کی انتہا کہاں تک ہوگی، یعنی نقشبندیوں کی، اور دوسروں کی علم اور فہم میں کس طرح سمائے گی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر کوئی ناداں کرے تان اس گروہ پاک پر، حاشا للہ گر زباں پر لاؤں میں اس کا گلہ۔ کل جہاں کے شیر وابستہ ہیں اس زنجیر سے، لومڑی توڑے گی کیوں کر مکر سے یہ سلسلہ۔ حق تعالی ہم کو اور آپ سب کو اس عزیز الوجود گروہ کی محبت عطا فرمائے۔ نادر الگروہ یعنی نقشبندی علماء حضرات کی۔ کاغذ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس پر اعلیٰ معارف اور بلند قدر حقائق درج ہوئے ہیں، امید ہے کہ ان کو عزیز رکھیں گے۔ والسلام، یعنی باتیں بہت اختصار سے کی ہیں لیکن خلاصے کے طور پر بہت زیادہ علوم اس مکتوب شریف میں آ گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے حقائق ہمیں نصیب فرمائے۔